میرا گنہگار بندہ جب اپنی گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اور میرے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ کر کے اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کی ساری گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہوں، ساری گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ آج ہم شراب کے نشے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم ذرا اپنے آپ نے مقام کو تو سمجھو۔ ارے بڑھاپا کیوں نہ آ گیا ہو، آپ کی ایک دو سانسیں کیوں نہ بچی ہو، لیکن اگر ہم ابھی سے رب کے سامنے جھک جائے اور اپنی گناہوں سے توبہ کر لے تو خدا کی قسم ہمارے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہماری ساری گناہوں کو مٹا دے گا۔ آؤ سنو پیارے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ پہلے کے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، شرابی انسان توبہ کیا ہے تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، جواری انسان توبہ کیا ہے تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، گنہگار انسان توبہ کیا ہے تو اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے قاری جرار صاحب ہماری ساری زندگی تو تاش کے پتوں میں گزری ہے، چند سانسیں بچی ہے، کیا توبہ کریں۔ آؤ سنو پیارے، حضرت ذوالنون مصری ہے، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں دریائے نیل کے کنارے ٹہل رہا تھا اور کسی خیال میں کھویا ہوا تھا، اچانک میری نظر دریا کے پانی پر پڑ گئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ دریا کے سطح پر ایک بینگ تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا اور جیسے ہی کنارے کی طرف بینگ آتا ہے تو اس کے پیٹھ پر ایک بچھو بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں جب میڈک کے پیٹھ پر بچھو بیٹھ گیا تو میں تعجب کرنے لگا آخر یہ میڈک کے پیٹھ پر بچھو کیوں بیٹھا ہے، اور جیسے ہی بچھو میڈک کے پیٹھ پر بیٹھتا ہے تو میڈک اسی دریا اس پار جانے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا آخر میڈک اس بچھو کو کہاں لے جا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میرے اندر شوق پیدا ہو گیا آخر دیکھوں تو صحیح یہ میڈک بچھو کو کہاں لے جا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا اور جب میڈک دریا اس پار پہنچا تو بچھو اتر کے ایک راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں بھی اسی راستے کی طرف چل دیا، پھر اس کے بعد وہ بچھو ایک درخت کی طرف مڑ گیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں بھی درخت کی طرف مڑ گیا، لیکن جب میں نے درخت کے نیچے غور سے دیکھا تو ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پر ایک زبردست اژدہا پھیلا کے کھڑا ہے، انتظار میں ہے سونے والا آدمی جگ جائے میں اسے ڈنک مار دوں، مگر بچھو اپنی رفتار کو بڑھاتا ہے اور بڑی تیزی سے جا کر کے بچھو سانپ کو ڈنک مار دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا آخر یہ بچھو سانپ کو ڈنک کیوں مارا ہے، اس کے بعد وہ سانپ مر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں سوچنے لگا یہ زمین پر لیٹا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ولی لگ رہا ہے، اللہ کا دوست لگ رہا ہے، اللہ کا مقبول بندہ لگ رہا ہے، اس کے تو قدم چومنے چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں قدم چومنے کی غرض سے اس کے قریب ہوا اور قدم چومنے کے لیے جب جھکا تو وہاں شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ زمین پر لیٹا ہوا انسان اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ یہ شرابی انسان ہے۔ آپ ٹھہر جاتے ہیں لیکن آپ کا ٹھہرنا تھا غیب سے آواز آتی ہے اے ذوالنون مصری ارے رک کیوں گئے، جب نیکوں کی حفاظت میں کرتا ہوں تو ان گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا، جب نیکوں کی دیکھ ریکھ میں کرتا ہوں تو ان گنہگاروں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اتنا سن کر کے میں یاد الہی میں مست ہو گیا اور شام ہوئی جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تو اس کا نشہ دھیرے دھیرے اترا، جب اس کا نشہ دھیرے دھیرے اترا تو اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، سامنے ذوالنون مصری کو پایا، کہا حضور آپ یہاں کیسے، کہا تم بتاؤ تم یہاں کیسے، کہا میں شرابی انسان ہوں، شراب پی کر کے آ رہا تھا، نشہ زیادہ ہو گیا تو درخت کی چھاؤں تھی میں یہیں پر لیٹ گیا، اب آپ بتاؤ آپ یہاں کیسے آئے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اے شرابی ذرا سامنے دیکھ، وہ شرابی جب سامنے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، وہ تھر تھرانے لگتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جب میں یہاں آیا تھا تو یہ اژدہا یہاں نہیں تھا، یہ اژدہا یہاں آیا کیسے۔ حضرت ذوالنون مصری شروع سے لے کر آخر تک کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، وہ شرابی بڑی تیز آواز سے چیختا ہے ارے اللہ تعالیٰ جب شرابیوں کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے تو نیکوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہوگا، نیکوں کو کتنا نوازتا ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں وہ شرابی اپنے گھر نہیں جاتا ہے بلکہ جنگل کی طرف چل دیتا ہے اور جنگل میں جا کر کے وہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رکھ دیا اور قرآن اٹھائے میرے پروردگار میری زندگی کا لمحہ تو شراب کے نشے
نشے میں گزر رہا تھا، میری زندگی شراب کے نشے میں گزر رہی تھی، اے میرے پروردگار میں تو شراب کے نشے میں تھا، لیکن تو نے میرے جان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اے میرے پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں خطا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سنون مصری فرماتے ہیں وہ شرابی زاروں قطار رونے لگا اور پروردگار کو پکار کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھیا کے مسلمانوں، ارے ابراہیم پور کے مسلمانوں، آپ فیصلہ کر کے بتاؤ، کبھی کبھی آپ یہ جملہ بولتے ہو آج میں لڑنے سے بچ گیا، آج میں گرنے سے بچ گیا، آج میں ڈوبنے سے بچ گیا، آج کرنٹ لگنے سے بچ گیا، آج میری گاڑی ٹکرانے والی تھی بال بال برابر بچ گیا۔ خدا کی قسم یہ جملہ نوٹ کرو، ارے تم بچے نہیں ہو، رب نے تمہارے جان کی حفاظت فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری جلال صاحب قبلہ، جشن شادی خانہ آزادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب نے ہمارے جان کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، ہمارا لک بڑا اچھا ہے، ہماری قسمت بڑی اچھی تھی کہ بال بال برابر بچ گئے۔ ارے یہ کیوں نہیں کہتے میرے بھائی کہ رب نے میرے جان کی حفاظت فرمائی؟ ہم یہ کہہ کر کے تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ شرابی انسان جب سانپ سے بچا تو اس نے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رکھا اور پکار اٹھائے میرے پروردگار میں مجرم انسان ہوں، میں گنہگار انسان ہوں، میں شرابی انسان ہوں، میں تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ کر کے اپنی ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ وہ رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھا۔ خدا کی قسم جب انسان سچے دل سے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں برس جاتی ہے، اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو جاننا چاہتے ہو اس قطرے کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، ارے جب خوف الہی سے تمہارے آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے خیال کے۔ یہ انسان جب رب کے سامنے روتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پر گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قطروں کے صدقے میں اس کی ساری گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ حضرت سنون مصری فرماتے وہ انسان جنگل میں گیا اور ایک جھوپڑی بنایا، جھوپڑی بنانے کے بعد وہ انسان آنکھ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ کر کے رونے لگا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا، گر گرا کر کے معافی مانگنے لگا۔ رب فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں تم اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی ہے پتہ چلا انسان پاپی سے پاپی ہو، مجرم سے مجرم ہو، کتنے ہی بڑا پاپی ہو، جب انسان اللہ کے سامنے سچے دل سے جھک جاتا ہے تو اس کے آنکھوں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، قاری جلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا، جتنی گناہ ہوتی ہے سب کو نیکی سے بدل دیتا۔ لیکن کتنے بڑے بدبخت ہم انسان ہیں، کتنے بڑے بدبخت ہیں، چائے کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے، بریانی کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے۔ آج یہ انسان چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کئی وقت کی نماز کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ 80,000 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیارے کہ ہم اور آپ اپنی گناہوں سے سچی توبہ کریں اور رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیں۔ خدا کی قسم ہمارے آنسوؤں سے نکلا، ہمارے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہماری ساری گناہوں
गुनाहों को मिटा देता है। मेरे आका इरशाद फरमाते सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसे अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। आप जरा सोचे तो सही, ये इंसान जब पैदा होता है तो उसका दिल साफो शफाफ होता है, उसका दिल आईने के तरीके से चमकता है। लेकिन यही इंसान जब जवान हो जाता है और पहली मर्तबा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काले दाग का निशान बन जाता है। फिर गुनाह करता है, वो निशान बढ़ जाता है, फिर गुनाह करता है, वो निशान बढ़ जाता है। इंसान इतना गुनाह कर जाता है कि उसका दिल काला हो जाता है, उसका दिल स्याह हो जाता है। और जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उसका दिल नमाज में नहीं लगता है, उसका दिल कुरान की तिलावत में नहीं लगता है, उसका दिल अल्लाह के जिक्र में नहीं लगता है। लेकिन वही इंसान जब अपनी गुनाहों से शर्मिंदा होकर रब के सामने झुक करके सच्ची तौबा करता है और उसके आंख से आंसू के कतरे निकलने लगते हैं तो उसके दिल की सफाई होने लगती है, उसके दिल की धुलाई होने लगती है। और जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो उसका दिल बुराइयों से मोड़ करके नेकियों की तरफ कर दिया जाता है। अब उसका दिल मस्जिद में लगता है, अब उसका दिल कुरान की तिलावत में लग रहा है, अब उसका दिल नमाज की पाबंदी में लग रहा है और इंसान का दिल साफ होने लगता है। और जब इंसान का दिल साफ हो जाता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल्बुल मोमिन अर्जुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही होता है। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि ये ऑपरेटर पता नहीं कैसे सेटिंग किया है कि बोलने में बहुत ताकत लग रही है। हाँ, ये नाबालिग आदमी है, अभी सही से सेटिंग नहीं करना जानता, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। नया लड़का को भेज दिया जाता है, उसको पैसा कमाना है तो नए लड़के को भेज दिया जाता है, ऐसे ऐड देना वैसे ऐड देना, चाहे जैसे ऐड देगा। थोड़ा सा खतीब और शायर आते हैं तो इनको थोड़ी सी अच्छी आवाज होनी चाहिए। हालांकि बेचारा जिस तरह जानता है मेहनत किया। चलो थोड़ी देर और तकरीर सुनो, उसके बाद हज़रत लोग तशरीफ लाएंगे। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो इधर दे दें, थोड़ी देर तवज्जो दें। आप देखें कैसे कैसे लोगों ने तौबा करके विलायत का मकाम हासिल कर लिया है। इंसान जब सच्चे दिल से रब के सामने झुकने लगता है तो उसका मकाम बुलंद होने लगता है और उसके अंदर रूहानियत जन्म लेने लगती है। वो इंसान का कद इतना ऊंचा हो जाता है कि जमीन पर रह करके आसमान की बुलंदियों को छू देता है। हजरत हबीब अजमी की तारीख किसको नहीं मालूम है। हबीब अजमी तौबा करने से पहले सूदखोर थे, सूद पर पैसा दिया करते थे और सूद उसूलने का अंदाज बड़ा निराला था। वो जिसके दरवाजे पर सूद उसूलने के लिए जाते तो आने जाने का हर जाना जरूर उसूल कर लिया करते थे। एक गरीब बेचारा सूद पर पैसा लिया था, वो गरीब बकरी का सिरा लाया और अपने घर पर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, बकरी का सिरा देखे तो लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। बाबा आज हमें गोश्त खाने को मिला है। बाप ने अपने बच्चे की पेशानी को चूमा, कहा हाँ बेटा तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना कह करके वो गरीब किसी काम के तहत बाजार में चला जाता है। इतने में हबीब अजमी की आवाज उस गरीब के घर में गूंजती है तो बच्चों की माँ डर जाती है। बच्चों ने कहा अम्मी जान डर क्यों रही हो? कहा बेटा तुम्हें मालूम नहीं है ये हबीब अजमी की आवाज है, ये सूद उसूलने के लिए आया है। इतने में हबीब अजमी दरवाजे पर आ गए, दरवाजे पर दस्तक दी। गरीब की बीवी ने दरवाजा खोला, क्या बात है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम हबीब अजमी है और मैं सूद उसूलने के लिए आया हूँ। इतने में वो कह रही है कि देखो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप अभी चले जाओ, जब मेरे शौहर आ जाएंगे तो वो तुम्हारा सूद अदा करेंगे। लेकिन हबीब अजमी कहते हैं तुम्हें मेरी तारीख मालूम नहीं है, जिसके दरवाजे पर मैं चला जाता हूँ तो खाली लौट करके नहीं आता हूँ, आया हूँ तो कुछ न कुछ लेकर के जाऊंगा। वो बार बार हाथ जोड़ करके माफी मांग रही है गरीब की बीवी, मगर हबीब अजमी कहते हैं आने जाने का हर जाना लूंगा तब यहाँ से जाऊंगा। वो गरीब की बीवी कहती है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतने में हबीब अजमी की नजर बकरी के सिरे पर पड़ गई। कहा ये बकरी का सिरा मुझे दे दो, आने जाने का हर जाना हो जाएगा। वो गरीब की बीवी अपनी जान छुड़ाने के लिए जल्दी से बकरी का सिरा उठाती है और हबीब अजमी के हाथ पर रख देती है। हबीब अजमी बकरी का सिरा लेकर के अपने घर की जानिब रवाना हो गए और अपनी बीवी को देते हैं, ये लो बकरी का सिरा बनाओ। हबीब अजमी की बीवी कभी कभी हम बात बोल दिया करती थी कि तुम सूद ना खाया करो, जो सूद खाता है वो खून और पीप खाता है। मगर हबीब अजमी डांट डपट के चुप करा दिया करते थे। कहा जल्दी
जल्दी से बकरी का सिरा बनाओ। हबीब अजमी की बीवी बकरी का सिरा बनाती है। उसके बाद कुछ देर के बाद हबीब अजमी ने कहा जरा देखो बकरी का सिरा हो गया कि नहीं हो गया। इतने में जब हबीब अजमी की बीवी डेगची पर से ढक्कन को हटाती है तो बड़ी तेज आवाज से चीखती है, ए मेरे सरदार जरा जल्दी से आओ और हंडी के अंदर झांक कर देखो। इतने में वो दौड़ करके आए और डेगची के अंदर जब झांक करके देखते हैं तो हंडी खून से भरी हुई है। हबीब अजमी की आंखें डबडबा गई, वो रो पड़े, मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसी दुनिया में मुझे खून खाने को मिल रहा है। ए मेरे परवरदिगार मैं तेरे सामने अपनी परेशानी को झुकाता हूँ और तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं सूद नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। पहले के लोग जब तौबा करते थे तो किसी न किसी बुजुर्ग को गवाह बना दिया करते थे। हबीब अजमी के दौर में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हयात थे। अल्लाहु अकबर। हबीब अजमी तौबा करने के लिए उनके दरबार में जाते हैं और वहां से तौबा किए और तौबा करके अपने घर की जानिब रवाना हुए। हबीब अजमी रब के सामने अपनी पेशानी को रख करके पुकार उठे, परवरदिगार मेरी जिंदगी तो सूद में गुजरी है लेकिन आज मेरा दिल खुल गया, आज मेरा दिल साफ हो गया है और मैं तेरे सामने अपनी पेशानी को रख करके सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरे परवरदिगार मेरी गुनाह को माफ फरमा दे, मेरी खता को माफ फरमा दे। आज के बाद मैं सूद नहीं खाऊंगा, आज मैं सूद नहीं बांटूंगा। ए मेरे परवरदिगार आज के बाद मैं कोई खता नहीं करूंगा। और किताब कह रही है कि जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को इस तरह से मिटा दिया करता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हबीब अजमी तौबा किए, उसके बाद पूरे इलाके में आवाज लगा दी, ऐलान करा दिया जाओ पूरे इलाके में खबर पहुंचा दो कि मैंने जिसको जिसको सूद पर पैसा दिया है सूद को माफ करता हूँ। इतने में मशीयत ने आवाज दिया, हबीब अजमी ये क्या कर रहे हो? आज तुम सारे सूद को माफ कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि कितने लाखों का नुकसान हो रहा है। खुदा की कसम हबीब अजमी तड़प कर बोल पड़े, अरे आज लाखों का नहीं अगर करोड़ों का नुकसान होता तो मैं रब की रजा के लिए करोड़ों का नुकसान कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन इब्राहिमपुर, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजुद्दीन साहब कहते हैं कारी जर्रार साहब आखिर हबीब अजमी ने इतना बड़ा पैसा कैसे माफ कर दिया है? तो मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, खुला हुआ जुमला जो आप भी जहन में रख लो कि जिस दिल में अल्लाह बस जाता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है और जिस दिल में दुनिया रहती है उस दिल में रब नहीं रहता है। हबीब अजमी ने माफ कर दिया, पूरे इलाके के लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। पूरे इलाके के लोग सही रकम लेकर के हबीब अजमी के पास आ गए और जब हबीब अजमी के पास ही रकम इकट्ठा की जा रही है तो खुदा की कसम इतनी रकम इकट्ठा हो गई है अगर एक आदमी को बैठा दिया जाता तो उधर से आदमी नजर नहीं आता। हबीब अजमी के पास सारी रकम इकट्ठा की गई है लेकिन हबीब अजमी के आंख से आंसू अभी बंद नहीं हो रहा है। खुदा की कसम सच्चे दिल से झुकने वाला इंसान जरूर रो देता है और उसकी आंख से आंसू का कतरा गिर जाता है तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं तुम्हारे आंख से आंसू का कतरा रवाना होकर के जब जमीन पर गिरता है तो मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। खतरे जो थे मेरे ख्याल के हबीब अजमी के आंख से आंसू का कतरा गिरता जा रहा है और जब सारी रकम इकट्ठा हो गई तो आपने कहा इलाके में जितने गरीब हैं उन्हें हमारे पास बुला। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये हमारा काम है, हमारे इलाके के खतीब आते हैं और अपने दिल की भड़ास को इस तरह से निकालते हैं कि हमारे भाइयों के दिलों में अगर ये बात जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाए। अगर ये कह दोगे कारी जर्रार साहब की तकरीर हमें बड़ी अच्छी लगी तो इस तकरीर से ना आपको फायदा है ना हमको फायदा है। फायदा तभी है मेरे भाई कि अच्छी से कहने से पहले दिलों में पक्का इरादा कर लो। सुभान अल्लाह। हे मेरे परवरदिगार मुजरिम इंसान हो, पापी इंसान हो, लेकिन तौबा करता हूँ मेरे मालिक तू करीम है, हमारी खता को माफ फरमा दे। खुदा की कसम जब आपकी आंखें डबडबा जाए, जब तौबा करते वक्त आंखों में आंसू आ जाए
تو سمجھ لینا ایمان ابھی آپ کے اندر باقی ہے. سبحان اللہ. ایمان ابھی آپ کے اندر باقی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں آج میرے بھائی کس طرح سے اپنی زندگی کو اس کے بعد سے گزاریں گے. یہ میرا یقین ہے کہ مان لو آج سے چائے چھوٹے گا مگر نماز نہیں چھوٹے گی. بھیا غلط کہہ رہے ہیں بھائی میرے. چائے چھوٹے گا مگر نماز نہیں چھوٹے گی. سموسہ چھوٹے گا مگر نماز نہیں چھوٹے گی. بریانی کی قربانی دینا منظور ہے مگر نماز کی قربانی دینا منظور ہے. قسم خدا کی مرد مومن اگر اس طرح کی فکر رکھے, اگر مرد مومن اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لے, اگر بریانی کی قربانی دے گا تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک آپ کے قدموں میں بریانی کی لائن لگی رہے گی. اللہ کے ولیوں کو دیکھ لو, لوگ بریانی کی دعوت دیتے ہیں مگر ان کی توجہ بریانی کی طرف نہیں مسجد کی طرف ہوا کرتی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں, خدا کی قسم آپ کے دل سے آواز نکلے گی کہ مرد مومن جب نکلتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم, آدھی سے جا کے کہہ دو اوقات میں رہے. اللہ اکبر. حبیب اجمی کے پاس سارے غریب اکٹھا ہو گئے. اب حبیب اجمی نے اپنے مال کو غریبوں میں بانٹنا شروع کیا. بانٹتے جا رہے ہیں, مال ختم ہوتا جا رہا ہے. بانٹتے جا رہے ہیں, مال ختم ہوتا جا رہا ہے. اب جب تھوڑا سا مال بچا, اتنے میں بیوی نے آ کر کے دامن کو تھام لیا. اے میرے سرتاج یہ کیا کر رہے ہو, آپ سارے مال کو غریبوں میں بانٹ دو گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا. تھوڑا سا مال گھر چلانے کے لیے بچا لو. خدا کی قسم حبیب اجمی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر گیا. پکار اٹھے میرے شریک حیات, ایک بات بولوں, کہاں ہاں بولو. کہا میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مال اکٹھا کرنے میں جو مزہ نہیں آ رہا تھا, آج اللہ کی راہ میں لٹانے میں وہ مزہ آ رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ مزہ آ رہا ہے. اللہ اللہ, آپ نے سارے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. اب گھر پہ جو سامان کھانے کا بچا ہے بس وہی ہے. اتنے میں بیوی نے دامن کو تھاما. اے میرے سرتاج یہ تو بتاؤ تو صحیح, اب گھر کیسے چلے گا. تھوڑا سا آٹا بچا ہوا ہے, کیسے گھر چلے گا. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں جیسے مزدور کام کرتے ہیں ہم اسی طرح کام کریں گے اور اپنے گھر کو چلائیں گے. اتنے میں صبح صبح بیوی نے تھوڑی سی روٹی لا کر کے دی, کہا اسے کھا لو. حضرت حبیب اجمی روٹی کو کھاتے ہیں. بیوی نے دامن کو تھاما, میرے سرتاج کچھ کام کرو ورنہ گھر نہیں چلے گا. جب مزدور کام کے لیے نکلتے ہیں تو حبیب اجمی یہ کہہ کر کے نکلتے ہیں جا رہا ہوں کام کرنے. آپ گھر سے نکل جاتے ہیں اور گھر سے دوسرے گاؤں کی مسجد میں جا کر کے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ, جب تک مزدور کام کرتے ہیں تب تک آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جب مزدور کام چھوڑ کر کے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو آپ عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی جانب چل دیے. اور جب گھر پر آئے تو بیوی نے دامن کو تھاما. اے میرے سرتاج آپ مزدوری کرنے گئے تھے, آپ کے مالک نے مزدوری دی کہ نہیں دی. حبیب اجمی کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہے. جس دل میں اللہ بستا ہے اس دل سے دنیا نکل جاتی ہے. حبیب اجمی کہتے ہیں ہاں, جس مالک کی میں مزدوری کرنے گیا تھا وہ مالک بڑا کریم ہے, وہ 10 دن میں مزدوری ادا کرتا ہے. کتنے دن میں؟ آپ نے جملہ کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ والوں کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی. اللہ والوں کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی. یہ گھر کا میٹر تھا. سوچے کہ اگر آج نہیں کہوں گا تو میری بیوی روزانہ مجھے ڈسٹرب کرے گی. آپ نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے, 10 دن میں مزدوری ادا کرتا ہے تاکہ 10 دن سچے دل سے عبادت کر سکوں. عبادت میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, کیوں نہ پانی پی کر عبادت کرنا پڑے. اللہ اکبر, اللہ دل میں بس چکا ہے. حبیب اجمی, حضرت حبیب اجمی اب روزانہ جب مزدور کام کے لیے نکلتے ہیں آپ اسی وقت نکل جاتے ہیں اور گاؤں سے دور دوسرے گاؤں کی مسجد میں عبادت میں لگ جاتے ہیں. اور جب مزدور کام سے چھوٹتے ہیں تو آپ گھر واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح سے چلتا رہا, سلسلہ چلتا رہا. اور جب 10واں دن آ گیا حضرت حبیب اجمی عبادت سے فارغ ہوئے, گھر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب چلنے لگے تو پکار اٹھے میرے پروردگار آج 10واں دن ہے, آج گھر جب
جاؤں گا اور میری بیوی مجھ سے سوال کرے گی تو میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے پروردگار میں دولت کی لالچ میں عبادت نہیں کیا ہوں، اے میرے پروردگار میں نوٹوں کی لالچ میں عبادت نہیں کیا ہوں، میں تو عبادت کرتا تھا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، میں تو اسی طرح بول دیا تھا کہ میرا مالک 10 دن میں مزدوری ادا کرتا ہے، اے میرے پروردگار میں مزدوری کرنے نہیں آ رہا تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن اے میرے پروردگار آج جب میں گھر جاؤں گا اور میری بیوی سوال کرے گی میں جواب کیا دوں گا؟ میرے مولا میرے پروردگار میں جا رہا ہوں گھر کی جانب، آپ نے اپنے گھر کو آپ نے اپنے قدم کو گھر کی جانب روانہ کیا، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، ہلکا ہلکا قدم بڑھا رہے ہیں، لیکن منزل دھیرے دھیرے قریب آتی گئی، آپ دروازے پر پہنچے اور جب دروازے پر دستک دیے تو بیوی نے دروازہ کھولا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، حبیب اجمی نے کہا کیا بات ہے مسکرا رہی ہو؟ کہا بتاؤ واقعی میں آپ کا مالک بڑا کریم ہے، واقعی میں آپ کا مالک بڑا کریم ہے۔ اتنے میں حبیب اجمی کہتے ہیں میں کچھ لے کر کے نہیں آیا ہوں، میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں، اتنا سننا تھا تو آپ کی بیوی پکار اٹھی، یہ تو اور ثابت ہو گیا کہ آپ کا مالک اور بڑا کریم ہے، آپ کا مالک اور بڑا کریم ہے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں آخر بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا بھی تم نے نہیں دیکھا ہے تمہارے آنے سے پہلے ابھی ایک غیبی شخص آیا تھا اور یہ ذبح شدہ بکری لایا ہے، آٹے کی گولی لایا ہے، گھی اور شہد لایا ہے، اشرفیوں کی تھیلی لایا ہے اور جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہے کہ جب حبیب اجمی آ جائے تو ان سے کہہ دینا اسی طرح سے محنت کرتے رہے، وقت پر مزدوری پہنچتی رہے گی، وقت پر مزدوری پہنچتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، باثر بات 50 سال عبادت کرتے ہو رہا ہے مگر ہمارے زبانوں میں اثر نہیں، ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لالچ ہمارے دل میں بسی ہے، جب تک اس دنیا کی لالچ ختم نہیں کرو گے تب تک روحانیت جنم نہیں لے گی۔ اللہ اکبر۔ اب حبیب اجمی عبادت میں لگ گئے اور پکار اٹھے پروردگار صرف 10 دن تیری عبادت کیا ہو تو نے اتنا نوازا ہے، اگر پوری زندگی تیری یاد میں گزرتی تو تیرا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا۔ رب فرماتا ہے میرا گنہگار بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اپنے بندے کی صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ ساری گناہوں کو نیک سے بدل دیتا ہوں۔ بہرحال میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ دو عظیم خطیب تشریف رکھ رہے ہیں، ختم کر دیں، دیکھ لیجیے ٹائم ہے۔ دیکھیے 5 منٹ ابھی میرا وقت باقی ہے تو 5 منٹ میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا، بس یہ بتاؤں گا حبیب اجمی اب آگے کہاں پہنچے، بس اتنا توجہ ہے نا میرے بھائی؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور کتنے لوگ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے یہ بھی ہاتھ اٹھا لیں، سبحان اللہ۔ ارے ہاتھوا اٹھا لو بھیا، آپریٹر لوگ کا ہم نہیں کہتے ہیں، اپنے لوگ کو کہہ رہے ہیں، کچھ تو بیچارے ناپاکی کے عالم میں رہے ہوں گے، نہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ بہرحال میں ذہن و فکر دے رہا ہوں میرے بھائی، یہ چند دن کی زندگی کیا لے کر کے جاؤ، آپ کے ساتھ کیا جائے، یہ جتنا بینک بیلنس ہے، یہ جتنی اچھی عمارتیں ہیں، جس دن بلاوا آ جائے گا تو آپ کو چھوڑ کر جانا۔ حبیب اجمی نے ذہن دے دیا کہ جب انسان مال کی قربانی دیتا ہے تو اللہ روحانیت دیتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے طے کر لیا کہ میں نے 10 دن تک عبادت کی اور ٹائم سے عبادت کرتا تھا، چلا آتا تھا، تو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے اب زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوگا، اب دن رات آپ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب معاملہ کیا ہوا، حضرت حبیب اجمی کہاں تک پہنچے، مقام کتنا اونچا ہوا تو سنو۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد محترم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔
कि कश्ती आएगी मैं दरिया उस पार जाऊंगा। तकरीबन घंटों खड़े रहे मगर कश्ती नहीं आई। इतने में हबीब आजमी का गुजर उसी रास्ते से हुआ। हबीब आजमी ने अर्ज किया, हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा कश्ती का इंतजार कर रहा हूँ, दरिया उस पार जाना है। इतना सुनना था कि हबीब आजमी ने दरिया के पानी पर कदम रखा और पानी पर चलते हुए दरिया उस पार चले जाते हैं, आवाज देते हैं अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कश्ती पर भरोसा नहीं रखते, कश्ती पर भरोसा नहीं रखते हैं। खुदा की कसम ये इंसान इतना ऊंचा है कि जमीन पर रह करके वो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। कसम खुदा की हम अपने आप को पहचाने और अपनी पेशानी को रब के सामने झुका दे। आज नमाज के लिए जाते हैं, जुमा के दिन जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं मौलाना की तकरीर लंबी नहीं होनी चाहिए, मौलाना की दुआ लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर तकरीर लंबी हो गई तो कुछ ऐसे लोग हैं आंखों के इशारे से खड़ी दिखा दिया करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खड़े होकर बोल दिया करते हैं मौलाना की दुआ लंबी हो गई है, तो इशारा कर दिया करते हैं कि मौलाना इतनी लंबी दुआ न किया करो। और जैसे ही मौलाना साहब सलाम दुआ से फारिग होते हैं तो आधी मस्जिद खाली हो जाती है। अब आप क्यों खाली हो जाती है? और लोग मस्जिदों से इतनी तेज भागते क्यों है? मस्जिद के बाहर आकर के 10 मिनट लोग खड़े होकर के बात करते हैं, 20 मिनट लोग खड़े होकर के बात करते हैं, मगर मस्जिद में रुकना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारा दिल काला हो चुका है। और जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उसका दिल ना मस्जिद में लगता है ना अल्लाह की इबादत में लगता है। और जब इंसान का दिल साफो साफ हो जाता है तो वो एक पारा नहीं कई पारा बैठ करके पढ़ जाता है, वो अल्लाह की इबादत दिल जमीन के साथ करता है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। और अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के घर में शादी के सिलसिले से ये महफिल मुनक्किद की गई है और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार होने वाली शादी को खाने आबादी फरमा, हर आफत व बला से महफूज फरमा और बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत है गाजी की।